إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وقال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ طلباء سے زیادہ بہتر اور کون جانتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس پر ہماری کئی بار گفتگو ہوئی کہ علم کے اندر سب سے افضل علم جو ہے کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احادیث مبارکہ، اور اس کے بعد دنیا کے تمام نفع بخش علم اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہماری امت میں، ہمارے ملک میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، لوگ دنیاوی میدان میں تعلیم کے بہت آگے نکل گئے، ایک سے ایک چوٹیوں پہ جا کر بیٹھ گئے، بہت علم حاصل کیے، پھر بھی جب کھوج کی گئی تو پتہ چلا کہ تعلیمی میدان میں ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی رپورٹس گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی، پتہ چلا کہ مسلمان تو تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ پھر جب معلوم کیا گیا، اگر کچھ نوجوانوں نے کچھ ایسے سروے کیا کہ مسلمانوں سے جا کر پوچھیں گے دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں، جب ان سے بنیادی سوالات پوچھے گئے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مطلب دین کے علم میں بھی پیچھے۔ ہم کو لگ رہا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہے، ہمارے آس پاس لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن علم کا معاملہ بہت پیچھے۔ تو ہم دنیاوی میں علم میں بھی پیچھے ہے اور دینی علم میں بھی پیچھے ہے، کیونکہ ہم میں سنجیدگی نہیں۔ تو یاد رکھیے، جو شخص دین کے علم میں آگے بڑھتا ہے ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے علم میں آگے بڑھے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دین کا صحیح علم وہ حاصل کرے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم یہاں پر ہر ہفتے میں ایک درس رکھتے ہیں تاکہ بنیادی دین کا علم آپ لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ آپ کو دنیا میں تو انشاءاللہ لے کر جائے گا، آگے سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، اور آخرت کے لیے تو یہ اصلی تعلیم ہے، یعنی اس کو کہیں گے اپنا جو اصل ٹھکانہ ہے اس کا یہ راستہ ہے جس کو ہم لوگ جو ہے بھلا بیٹھے ہیں۔ بنیادی علم بہت سارے بچوں کو نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو پوچھ لوں چلو گن کر بتاؤ کہ اللہ کے حق کتنے ہیں، تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ میں کہوں اتنے چند ہی سنا دیجئے تو وہ چند بھی آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اور وہ آپ لوگ جو ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں دین سے جڑے ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا جو بہت ہی دین سے دور ہے، اللہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو یاد رکھیے ہماری آخرت کی منزل کی تیاری بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلے بار انبیاءوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، نبیاں، ان کی سیرت۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم شروعات کرنے والے حقوق۔ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں شریعت اسلامیہ میں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔
یہ دونوں پر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو حق اللہ تعالیٰ کا خود ایک نام ہے، اس لیے اگر کسی بندے کو نام رکھنا ہے حق، تو اپنا نام رکھتا ہے عبد الحق، حق کا بندہ۔ حق سچائی، ٹروتھ اس کو بھی کہتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جب حقوق کی بات کی جائیں گی تو اس کا معاملہ ہوگا کہ ضوابط حیات، زندگی گزارنے کے ضابطے، فارمولے، رولز، اور سمیت افراد کے ایک دوسرے پر عائد ذمہ داریاں، مطلب ہمارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کی دوسرے پر جو ذمہ داری، رسپانسبلٹیز رکھی ہے، اسے بھی حق کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، میرا حق مجھے واپس چاہیے، یا مجھے میرا حق چاہیے، مطلب جو ذمہ داری فلاں کے اوپر اس شخص کی اللہ نے رکھی تھی وہ مانگ رہا ہے، تو رسپانسبلٹی، اس کے لیے بھی حق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہوتے ہیں، اور یہ حق اللہ نے عائد کیے ہیں، کوئی دنیاوی قوانین نے اس کو نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حق ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے حق کو جو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور وہ بغیر اس حساب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حقوق اللہ کے حق، حقوق العباد بندوں کے حق، دونوں میں سے آج ہم پہلا دیکھنے والے ہیں اللہ کے حق۔ تو بہت سارے علماء نے ان کو جب جمع کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو یہ جملہ 27 حقوق ہے، 27، یہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے ہم کو کھڑے رہنا ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے حق جاننا ضروری ہے۔ جب اس کے حق ہم ادا کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہوں گا، آپ سے خوش ہوگا، اور آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ اس لیے اللہ کے حق سب سے پہلے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ان 27 حقوق میں سے آج ہم چند دیکھیں گے۔ ہم کوشش کریں گے 8 سے 10 حقوق آج دیکھیں، اس طرح 3 سیشن میں اللہ کے حقوق کو جو ہے مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک پیاری حدیث سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت معاذ، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ بھی رہی، آپ کی جو ہے آپ نے سنا ہے ایک سواری تھی آپ کی اونٹنی تھی، کیا نام تھا؟ قصوہ۔ ویسے آپ خچر کی بھی سواری کیا کرتے تھے، گدھے پر بھی سواری آپ نے کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ہم خچر اور گدھے کی سواری کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جو ایکسپرٹ ہے، جو اینیملز کی معلومات رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خچر اور گدھا یہ ایسے جانور ہیں جو پہاڑیوں پر گھوڑے سے اچھا چل سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں پر ان کے جیسا کوئی نہیں چل سکتا، گھوڑا بھی نہیں چل سکتا ہے، ان کی گریپ اور مضبوطی ایسے ہوتی ہے۔ تو ایک جو ہے مشہور ایک گدھا تھا جس کے اوپر آپ سواری کیا کرتے تھے، اس کا نام افیر تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس ایک گدھا تھا، افیر نام تھا اس کا، اس پر آپ سوار تھے، ساتھ میں حضرت معاذ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مطلب اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ مطلب بندوں کا بھی حق ہے اللہ کے اوپر، دونوں کا حق ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا سب سے پہلا، سب سے اہم حق ہے، کیونکہ جس نے شرک کیا اللہ اس کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا، اس کی سفارش نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں کسی سے نہیں سنے گا، اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے ہم نے شرک کے اوپر تفصیلاً پورا ایک درس لیا تھا، سیریز، ٹھیک ہے؟ تو بندہ شرک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ شرک کیا تو اس نے حق مارا ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر فرمایا، اور بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرے،
اللہ اسے عذاب نہ دے۔ تو جب بندہ شرک سے اپنے آپ کو ٹوٹلی بچا لے گا تو اب بندے کا حق بن گیا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جس بندے نے شرک نہیں کیا، پوری لائف شرک سے بچا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، آگ کا عذاب اس کو نہیں دے گا۔ اس لیے معلوم کرنا چاہیے شرک کیا ہے اور کون کون سی چیزیں شرک ہوتی ہے۔ یہ تو ایک اہم مین نقطہ تھا، مطلب سینٹر پوائنٹ جس کو بولیں گے ہم، کہ بندے نے شرک نہیں کرنا، پوری ہول لائف شرک سے بچنا، تمام قسم کے شرک سے بچنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ کا عذاب نہیں دے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں ون بائی ون وہ حقوق جن کا قرآن اور حدیث میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، ہم مختصر سے دیکھیں گے اس کو۔ سب سے پہلا حق نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے ساتھ بات کرنا۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو حدیث اور جو ہے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں ہے۔ بغیر علم کے باتیں نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں معلوم، اس سے سنا بول دیا، بڑے فرماتے تھے، فلاں بولتے تھے، ایسا کرتے تھے، سننے میں آیا ہے، یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنا ہے۔ علم کے ساتھ بات کرنا ہے۔ جو بغیر علم کے بات کرے گا اس نے اللہ کا حق مارا۔ جیسے یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ کام کیا تھا مشرکین نے۔ مشرکین مکہ کیا بولتے تھے بغیر علم کے؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا؟ اور عیسائیوں نے بغیر علم کے کہا نا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بائبل خود کچھ نہیں بولتی اس کے بارے میں۔ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے ایک سچے رسول اور بندے تھے، لیکن یہ لوگوں نے بغیر علم کے بات کی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو آج بھی ہمارے پاس آس پاس میں لوگ ہیں جو ہے بغیر علم کے اللہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں، بغیر علم کے کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ تو اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 جو میں نے خطبے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہو اور جو پوشیدہ ہو، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو۔ فحش گندی چیزیں ہوتی نا، بےہودہ، آج کل جو ہر جگہ ریلز میں دکھتا ہے آپ کو بےہودگی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ بےہودہ چیزیں نا، نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ کسی کو فارورڈ کرنا، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، چاہے کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، مطلب سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ ننگا پن، فحش، گندگی، ناچ گانا، واضح بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور ہر گناہ کی بات اور کسی پہ ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، اور بغیر علم کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اور اس بات کے کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جو تم نہیں جانتے، بغیر علم کے تم ایسی باتیں کہو کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ ایسے کرتا ہے، جبکہ اس کا علم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسا شخص اللہ کا حق مارتا ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ بولیں گے مسلمانوں نے ایسا کیا کیا اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کی؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ دیکھیں گے ایک جگہ اڑیسہ میں ایک جناب بولنے لگے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بولے اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے جو نام کے مسلمان اللہ کے رسول کو بولتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور ہے اللہ کے رسول، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، من گھڑت ہے۔ تو یہ بغیر علم کے بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کچھ بھی اپنے من سے ہم نہ کہیں، جتنا علم ہے قرآن اور حدیث میں اتنا ہی کہے، اگر علم نہ ہو تو خاموش رہے۔ تو یہ اللہ کا سب سے پہلا جو ہے حق ہے کہ اللہ کے تعلق سے علم کے ساتھ بات کرے۔ دوسرا حق سنیے، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا دوسرا حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوں گی۔ اب آپ بولیں گے ایسا کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 56 کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا نہیں کیا لوگوں کو لیکن اس لیے کہ صرف وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح جتنے بھی نبی آئے سب کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھا جو آپ کو سورہ اعراف میں کئی انبیاءوں کا ایک ساتھ مل جائے گا، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 اور بھی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہمیں یہاں پر بات پتہ چلی کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ اب بندہ یعنی آپ بولیں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کہاں کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ سجدہ اس کو کیا جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے نام کے مسلمان ہیں جو اللہ کے علاوہ قبروں پہ بھی سجدہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں جھک کر، ہے نا، فرشی سلام، اور کسی بڑے کے آنے پر ایسے جھکتے بھی ہے۔ یہ سجدے کی قسمیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے۔ آپ سوال کریں گے سورہ یوسف میں تو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، ہاں ہے نا سورہ یوسف میں، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا اس شریعت کے اندر کہ بڑوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، ہے نا، تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن وہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن اس امت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم جاری نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے کا حکم اگر کسی کو ہوتا اللہ کے بعد تو وہ ہوتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا۔ کسی اور کے آنے پر ادباً کھڑے ہو جانا اس کی عزت میں اور تعظیم میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن آپ دیکھیے فلاں کے نام کا بکرا، فلاں کے نام کا مرغا، فلاں کے نام کا بچڑا لوگ لے جا کر درگاہوں پر چڑھاتے ہیں۔ تندوری اور کندوری، کیا کیا بولتے ہیں، کندوری، ہے نا، فلاں درگاہ پہ جائیں گے، فلاں پہاڑ پہ جائیں گے، فلاں منت مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی نہیں ہوتی۔ لوگ بولتے نہیں اللہ کا ہی نام لیا ہے، نام اللہ کا لیا، لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی قربانی کسی خاص جگہ پر جا کر کی جائے، یہ شرک اور بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوں گی۔ تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا، نمازوں کا عطا پتہ نہیں ہے۔ کئی علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، ناصر الدین البانی ہے، شیخ عبدالعزیز ابن باز ہے، بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا کہ جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ ہم کتنی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا انسان کو شرک اور کفر میں لے کے چلا جاتا ہے، منافق بنا دیتا ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ گھومنے جا رہے نماز معاف، شادی میں جا رہے نماز معاف، گھومنے کے لیے کہیں باہر نکلے آؤٹ سٹی کے نماز غائب پورے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں آئے، اور ہم عبادتیں کرتے ہوئے آپ گھومیے پھریے، دنیا میں جو جائز چیزیں اس کو آپ انجوائے کیجئے، لیکن اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کرتے ہیں، یہ سب کا سب اللہ کی عبادت کا حق مارنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ دوسرا حق، پہلا حق کیا تھا؟ علم کے ساتھ اللہ کے تعلق سے بات کرے، دوسرا صرف اللہ کی عبادت کرے۔ چلیے تیسرا حق ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان اپنے دل میں جو ڈر رکھے وہ کس کا رکھے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ لقمان آیت نمبر 33، یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ
ولا مولود هو جازع عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ باپ بھاگے گا بیٹے سے قیامت کے دن، اور نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، ذرا نفع نہیں دے گا۔ بیٹا بھی بھاگے گا باپ سے، باپ بھی بھاگ رہا ہے، بیٹا کی نیکیاں نہ مانگ لے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے ہونے سے ڈرا۔ سورہ نازیات یہ آیت سب کو یاد ہوں گی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کو ہمیشہ فکر رہتی ہے عبادت کی، نماز کی، کہ نماز کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، نماز چھوٹ جائے گی، اس کو ڈر لگا رہتا ہے دل میں۔ پھر وہ اس بات کا احتیاط رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہ ہو، کہیں غلطی سے بھی کوئی شرک نہ ہو جائے۔ دوسرا، وہ ہر معاملے میں ڈرتا ہے جب کوئی کام کرنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی یہاں پر ہو رہی ہے، اپنے آپ کو وہاں سے دور کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔ اصل معنی یہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے، مطلب ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس میں بہت فائدہ ہے لیکن نہیں، حرام ہے۔ اس میں بہت مزہ ہے، انجوائمنٹ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ مطلب اس کو دنیا کی رنگینیاں اور اٹریکشن کھینچتے ہیں لیکن وہ ڈرتا ہے کہ نہیں، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بس ایسے شخص کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو شخص اللہ سے ڈر گیا مطلب اس نے اللہ کا لحاظ رکھا۔ اصل میں تقویٰ کہتے ہیں، اس کو ڈر کو بھی بولتے ہیں، پاس و لحاظ کو بھی بولتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے مرنے تک، یہ تقویٰ ہے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ تقویٰ ہے۔ آپ کالج میں انٹری مارتے ہیں، وہاں کوئی بے پردہ گھوم رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی لڑکے لڑکیاں آپس میں کھڑے رہ کر باتیں کر رہے ہیں، سب اچھا لگ رہا ہے، آپ کے بھی دل میں آتا ہے کہ ایسا کرے۔ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، دل میں آتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے، لیکن آپ بولے کہ نہیں، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا، یہ چیزیں میں نہیں کر سکتی، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو بس اس کو کہا یہاں پر، یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے 100%۔ تو آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا اور یہ فلاں چیزیں جو چل رہی ہے مجھے اس سے بچنا ہے؟ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے ہاں میں آپ سے پوچھوں گا کون کون سے ہم نے حقوق ابھی دیکھے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چلیے چوتھا حق، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ مدد، ریفیوج، سیک، ہیلپ، یہ صرف آپ اللہ سے مانگیں گے، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک پیاری حدیث سنیے آپ، جو ہے ترمذی کے اندر ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بچے، آپ نے فرمایا، عمر میں چھوٹے تھے، 9 سال عمر تھی، چچیرے بھائی آپ، کہا کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اور جب بھی مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ تو یہاں پر آپ نے چند نصیحتیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، کیا فرمایا؟ حالانکہ 9 سال کی عمر ہے عبداللہ ابن عباس کی، ابھی اپن بولتے 9 سال کے بچے کو دین کیا سکھائیں گے، ہے نا؟
یہ 9 سال کی عمر ہے ان کی عبداللہ ابن عباس کی، اور اللہ کے رسول ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر۔ اللہ کی شریعت کی حفاظت مطلب اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا، ناجائز چیزوں سے بچا، گندی چیزوں سے بچا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا، دور رہے۔ تو کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، حرام چیزوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مطلب دنیا میں اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتے، آخرت میں تو بدلہ ہے۔ تو کہا کہ تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ بتائیے اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کسی کو اپنی ذمے میں لے لے، سیکیورٹی میں لے لے، تو پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ تو جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی شریعت کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ تو اللہ کی طرف دھیان لگا، مطلب عبادت میں اخلاص کے ساتھ پورا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو کر جو ہے کیا کر؟ دھیان لگا، عبادت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مطلب آپ ایسا فیل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ہر کام میں، پھر آپ کو کسی دشمن کا ڈر نہیں رہے گا دل میں، یہاں تک کہ آپ کو موت کا بھی ڈر نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو مار بھی دیا تو آپ شہید کہلائیں گے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی، اور جو شخص کو، جو بندے کو موت کا ڈر نہ ہو، دنیا میں اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ جو شخص موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں دین کے راستے پہ چل رہا ہوں، مروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو اس کو دنیا میں کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو کہا کہ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بڑے بڑے آپ کے کام حل ہو جائیں گے، بڑے بڑے آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ آپ کوشش کر کے دیکھیے، آپ آزما کر دیکھیے، جب خلوص دل کے ساتھ آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کے ساتھ۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا بن، لیس جو آتا ہے نا، تسمیہ، جوتے کا بن بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ مطلب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگنا ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اب آپ بولیں گے دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے ہیلپ مانگتے نا، ارے بھائی وہ فلاں چیز اٹھا کے دے دو، تو یہ اسباب ہے دنیا میں جو ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کسی اسباب کے تحت آپ کسی سے ہیلپ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی آپ مدد اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی کے پاس گئے کہ مجھے ادھار دو، تو آپ مانگ رہے ہیں نا اس سے، لیکن آپ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ میرے لیے یہ قرض آسان کر، اس کو لوٹانا بھی آسان کر، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دنیاوی اسباب تو آپ اختیار کرتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں، لیکن مانگنا اللہ سے ہے کہ اللہ اس میں آسانی پیدا کر اور لوٹانے کی بھی آسانی پیدا کر، اس کو بولتے ہیں اللہ سے مانگنا۔ اور ہر وقت دعا کیجیے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، صحابہ مدد مانگنے میں اللہ سے ایسی دعائیں کرتے تھے کہ روز مرہ کی چیزیں، آٹا، نمک وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے دلا دے یہ چیز جس کی مجھے ضرورت ہے۔ بے شک اس کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتے، محنت کرتے اور کما کر لے کر آتے، لیکن دعا کرتے تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ کو آپ مدد کرنے والا پائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے حق ہو گئے؟ 4۔ اب 5واں حق، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ حاجت روائی، حاجت بولتے ہیں ضرورت کو، کوئی چیز کی نیڈ ہے آپ کو۔ مشکل کشائی، آپ کسی پرابلم میں پھنس گئے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اب کسی سے مدد چاہتے ہیں، تو یہ صرف اللہ سے کرنا ہے آپ کو۔ حاجت، نیڈ، مشکل کشائی، پرابلم میں آپ پھنس گئے، آپ کسی ڈیفیکلٹی میں آ گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیجیے۔
سورہ یونس آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو اس کو دور کر سکے، کون ہے جو دور کرنے والا ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کون ہٹانے والا ہے۔ وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے کر دیتا ہے، اور بڑی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، یعنی اللہ اور کتاب اور اس کے رسول، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آ گیا ہے، اور جو شخص بے راہ روی کو اختیار کر لے تو وہ اس کا بے راہ روی کا ہونا اسی پر وبال پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے اور بہترین آیت ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ کیا سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ ہاں، بہت اہم چیز ہے، غور سے سنیے، یہ آیت بہت اہم ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے نا، کچھ رسم رواج اپنے پاس چلتے ہے نا، اور اگر آپ لوگوں نے ایسی قرآن حدیث کی باتیں سن لی اور گھر جا کر بولے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، تو گھر والے کیا بولتے ہیں؟ ارے توبہ کر، ایسے نہیں بولنا، پھٹکار بیٹھتی، بابا غصے میں آ جاتے۔ ہر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک لڑکے نے ایسی کرا تھا، اس کا ٹوائلٹ رک گیا تھا، بولے یہ ایسے چیزوں سے ڈراتے، بولے ایسا برا بول رہا تھا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، ٹھوکر لگی، گر گیا، اس کو ایگزام میں فیل ہو گیا۔ تو یہ آپ کو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیزوں سے ڈراتے ہیں جو نہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ دے سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، فلاں میسج آتا ہے آپ کو، یہ میسج 10 لوگوں کو فارورڈ کیجئے، ایک آدمی نے فارورڈ کیا، اس کی لاٹری لگ گئی، وہ بھی حرام کام ہے نا، اور جس نے فارورڈ نہیں کرا اس کا بچہ مر گیا۔ یہ ایسے پہلے چھٹیوں پہ آتے تھے، معلوم آپ کو، 10 لوگوں کو زیروکس کر کے بانٹو۔ کہاں سے لاتے؟ عبداللہ صاحب کے خواب میں آیا مدینے میں۔ کون عبداللہ صاحب؟ کس کو بھی نہیں معلوم۔ تو یہ سب کیا رہتے ہیں؟ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے، جس کا اللہ نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے، دعا صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اب بتاؤ کون ہے اس کو روک سکتا ہے؟ مطلب اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ ہاں، ہم کیا بولتے ہیں؟ مشکل آ گئی، چلو بابا کے پاس، انہوں دور کریں گے، ہے نا، یا پھر چلو فلاں درگاہ پہ، وہاں پر جو جاتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ سوچو، مصیبت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے اس کو جو دور کر سکتا ہے؟ لیکن ہم بول رہے ہیں نہیں، فلاں بابا کریں گے۔ کر سکتے وہ خود اپنی زندگی نہیں بچا سکے، وہ قبر کے اندر ہے، ان کا اندر کیا معاملہ اور اپنے کو بھی نہیں معلوم ہے، کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ دینا چاہے تو بتاؤ اس کے فضل کو کون روک سکتا ہے؟ اب اللہ نے ڈیسائیڈ کیا آپ کو فضل سے نوازنا ہے، تو اب آپ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور کہا کہ بس جو شخص اللہ کے آئے ہوئے حق کو مانتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو، بس اس نے اپنا بیڑا پار کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس کو نہ مانے، جتنی باتیں سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جو شخص اس کو نہ مانے تو وہ اپنا ہی نقصان کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو اتنی باتیں اس ایک آیت کے اندر یہاں پر موجود تھی۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے نمبر کا حق؟ 6 نمبر کا حق، نظر نیاز منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانگنی چاہیے۔ نظر نیاز منت صرف یہ سب اللہ کے حق ہیں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ کا حق مارا،
نظر، نیاز اور منت صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے یہ نظر، نیاز اور منت؟ اس کو دیکھو، نظر اور منت ایک ہی ہے، اردو میں منت بولتے ہیں، عربی میں نظر بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ کیا سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ کیا سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں؟ کیا سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں؟ ہاں، کیا معنی ہے؟ تم پر مردہ، مرا ہوا جانور، خون، بلڈ، سور کا گوشت اور وہ ہر چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ غور سے سنیے۔ مرا ہوا جانور آپ نہیں کھا سکتے، سمندر کا جانور ہے، مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں، باقی جو مرے ہوئے جانور ہیں ان کو آپ نہیں کھا سکتے۔ کوئی جانور ہے مر گیا، اب آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اور سائنٹیفکلی بھی وہ بہت نقصان دہ، جب وہ مر جاتا ہے اس کے اندر جو بلڈ ہے ویسے ہی جم جاتا ہے، مائکرو آرگینزم اتنے پھیل جاتے ہیں، اگر آپ کھائیں گے تو کئی بیماری آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ اسلام ایک سائنٹیفک ریلیجن ہے، ہر چیز کا پروف ہے۔ دوسرا کہا خون، دم۔ پرانے زمانے میں لوگ خون پیتے تھے، جانوروں کا خون پیتے تھے، انسانوں کا بھی پیتے تھے، جنگوں کے اندر جو مر جاتے تھے سامنے والے، معلوم آپ کو؟ ہاں، آپ لوگ بھی پیتے آپ لوگ؟ ارے انگلی کٹ گئی تو منہ میں لے لیتے آپ، تو یہ خون پینا ہے نا یہ؟ ارے خون پیتے کہ نہیں آپ؟ اور کچھ لوگ لڑائی کر کے خون چوستے ہیں، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو دو طرح کے خون، تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ خون اپنے پاس، انگلی کٹی تو منہ میں لے لیتے نا۔ کیسے سیکھا آپ لوگوں نے یہ؟ فلموں سے سیکھا آپ نے، فلموں سے۔ ہاں، فلموں میں ایسا ہوتا تھا تو فلموں سے سیکھا آپ لوگوں نے۔ ارے بھائی وہ خون ہے، وہ حرام ہے پینا، آپ کیسے اس کو چوستے ہیں؟ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے نا۔ اور بلڈ بولے تو سائنس پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے، بلڈ از دا بیسٹ میڈیا فار دی مائکرو آرگینزم۔ مائکرو آرگینزم بلڈ میں سب سے جلدی پھیلتے ہیں، جو نکل جاتا ہے خون، انفیکشن جلدی ہوتے ہیں۔ تو پی رہے آپ لوگ خون؟ نہیں پینا خون، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ شوق ہو گئے نا کب پیتے بول کے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دھیان نہیں دیتے نا۔ تو خون بھی حرام ہے، اور کیا چیز؟ سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے، پگ، سوائن جس کو بولتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، اور یہ سائنٹیفکلی ہے۔ سور کا گوشت ویسٹرن کنٹریز میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، حالانکہ بائبل میں بھی حرام ہے، بائبل میں بھی جائز نہیں ہے سور کا گوشت کھانا۔ عیسائیت میں بھی مذہباً جائز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اسلام میں تو ہے ہی پہلے سے کہ حرام ہے، یہودیت میں بھی حرام ہے، لیکن وہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے نقصانات سب سے زیادہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہے ہوتے ہیں یہ سور کا گوشت کھانے سے، اس میں سیچوریٹڈ فیٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے سور کے اندر، اور وہ دنیا کی گندگی کھاتا ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں، تو ایفیکٹ تو ہوگا نا ویسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سور کا گوشت حرام ہے۔ پھر لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ مجبور کر دیے جائے، مطلب ایسا جانور مرا ہوا ہے یا کچھ ہے، ایک انسان مرنے پر ہے، موت آ گئی اس کو قریب، اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو مجبوراً وہ کھا سکتا ہے، مجبوراً زندہ رہنے کے لیے جتنا چاہیے، تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے نظر، نیاز وغیرہ، یہ یہاں تو یہ ذکر کیا گیا ہے کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ کے لیے کوئی شخص مانتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ جیسے ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول فلاں فلاں جگہ میں نے جا کر قربانی کرنے کی نظر مانی تھی، تو کیا میں اسے پورا کروں؟ مطلب اسلام لانے سے پہلے میں نے نظر مانی تھی، نیت کی تھی کہ فلاں فلاں جگہ جا کے قربانی کروں گا جانور کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کوشچنس پوچھے. کیا کوشچن پوچھے؟ جس جگہ جا کر تم نے قربانی کی نیت کی، کیا وہاں پر کوئی ایسی جگہ تھی، کوئی آستانہ یا کوئی بت یا کوئی ایسی عبادت گاہ جہاں پر جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا زمانے جاہلیت کے لوگ وہاں جا کر ایسی کوئی رسم مناتے تھے جہاں جا کر قربانی کی جاتی تھی؟ کہا کہ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. کہا کچھ میلہ ٹھیلا وغیرہ لگتا تھا وہاں پر؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایسی ایمٹی پلیس ہے. ایسی نیت کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی نظر کو پورا کرو. حضرت عمر نے ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک بار نیت مانی تھی کہ میں خانہ کعبہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، کیا میں اپنی نظر پوری کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، نظر کے بارے میں پوچھ ہوگی، جاؤ اپنی نظر پوری کرو. تو آپ بھی جو نظر نیاز وغیرہ جو رکھتے ہیں، یعنی نظر جو مانگتے ہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. ایسی نظر آپ نہیں مانگ سکتے فلاں بابا کے پاس جا کر میں بکرا قربان کروں گا، شرک. الٹا لٹک کر عبادت کروں گا، کرتے ہیں لوگ ایسے. ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر عبادت کروں گا، شرک، بدعت. ایسا روزہ رکھوں گا جس میں افطار نہیں ہوتا ہے، کنٹینیو 2 دن کا 3 دن کا روزہ. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا. ایسی نظر جائز نہیں. تو جو نظر جائز نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، آپ وہ نظر نہیں مانگ سکتے. نظر صرف اللہ کے لیے مانگیں گے آپ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانگیں گے. ٹھیک ہے؟ چند روزے رکھنے کی نظر مانے آپ نے، چند نمازیں پڑھنے کی نظر مانے، عمرہ کرنے کی نظر مانے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن آپ نظر مانیں گے کہ میں جانے والا ہوں اجمیر، اس کی نظر مانا ہے میں نے، تو نہیں، پھر وہ شرک ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف 3 جگہوں کی عبادت کی غرض سے سفر کیا جا سکتا ہے. صرف 3 پلیس ہے دنیا میں، صرف 3 جگہ ہے جو عبادت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں، آپ ٹریول کر سکتے ہیں: مکہ، مدینہ، مسجد اقصی. اس کے علاوہ چوتھی جگہ آپ عبادت کی غرض سے سفر کریں گے، گنہگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے، ساتواں حق ہے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، ٹرسٹ. ویسے آج کی دنیا میں، آج کے زمانے میں یہ بات زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں لوگوں کو، ہے نا؟ ایسے خطرناک دھوکے دے رہے لوگ دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو. یہ چیز تو سیکھ گئے ہوں گے آج کے زمانے کے لوگ کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، باقی کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں. تو اللہ پہ جو شخص بھروسہ کرتا ہے، پورے دل کے ساتھ توکل کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر. لیکن اس کو اچھے سے سمجھ لو، توکل کا اصلی معنی کیا ہے؟ اسباب تلاش کرنا، کوششیں کرنا، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ بولیں گے پرندہ تو گھر سے نکلا، دانا چک کر آ گیا دوسرے کے کھیتوں میں، تو اپن جا کر کیا دوسروں کی سبزی ترکاری کاٹ کے لا لیں گے واپس؟ ماریں گے پکڑ کے لوگ. انسان اور جانور میں تھوڑا فرق ہے کہ جانور جاتے ہیں، دانا چکتے ہیں، آ جاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر حق رکھے ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ بنایا تاکہ ایک دوسرے کی آزمائش ہو کہ بندہ جائے گا، محنت کرے گا، سامنے والا اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کو دے گا، اس کی قیمت دے گا، اور اس سے اس کا وہ اپنا پیٹ پالے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائے گا پلائے گا. تو یہ ہے اللہ پر توکل، کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام پہ نکلا. جیسے آپ لوگ اللہ پر توکل کیجئے، آپ نے جس کورس کے لیے سلیکشن کیا اس پر محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دے گا. جو آپ کے لیے بہتر رہے گا، اللہ تعالیٰ وہ کورس میں آپ کو کامیاب کرے گا، آپ اس کے ذریعے سے پھر رزق حاصل کریں گے بعد میں فیوچر میں. تو یہ ہے اللہ پر توکل کرنا. آپ بولیں گے ایسا تو سب اللہ پہ توکل کرتے ہیں. نہیں، سب نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ شارٹ کٹس مارتے ہیں نا، حرام طریقے سے چیزوں کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ ملے گا سوچ کے ڈنڈی مارتے ہیں ترازو میں، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں، جھوٹ بول کر جاب لیتے ہیں، جھوٹ بول کر کام کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ زیادہ ملے گا.
یہ اللہ کے توکل کے خلاف ہے. جبکہ آپ کا کام ہے ایمانداری سے محنت کر کے آپ کرتے رہے کام, اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جو ہے رزق عطا کرتا ہے یا اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. یہ ہے اللہ پر توکل. لیکن ہمارے پاس نوجوانوں نے توکل کا الگ معنی نکال دیا. گھر میں پڑے رہو, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نوکری چل کے آ جائیں گی, اللہ پہ بھروسہ کرنے کا دکان خود چلے گی. کسی کو بولے ارے بھائی صاحب جاؤ دکان کھولو کام کرو, تمہارا یقین نہیں اللہ پہ برابر. سامنے والا بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے, کیا بول کے پھنس گیا میں. کسی کو بولو نوجوان کو کیوں خالی بیٹھے, تمہارا کورس ہو گیا, ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, جاب ڈھونڈو نا, تلاش کرو. اللہ کر دیں گا سب, اللہ کرنے والا ہے. مسجد میں بیٹھے تسبیح لے کر, اللہ کرنے والا ہے. یہ توکل کے خلاف ہے. کیسے؟ یہ توکل کے اگینسٹ میں ہے. کیسے؟ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو جائے تو کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور نماز کے لیے مسجد میں چلا جاؤں؟ اللہ کے رسول فرمایا کیا یہ اللہ پہ توکل ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں, اپنے اونٹ کو پہلے کھوٹے سے باندھ, یعنی اس کو کسی جگہ پر باندھ دے, سیکیورٹی سیفٹی, پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو یہ بھروسے کا صحیح معنی ہے, اللہ پہ یقین کا توکل کا صحیح معنی ہے. جیسے گاڑی کو اچھے سے لاک کریں گے, سیکیورٹی پوری کریں گے, پھر آپ جائیں گے. کیا کھلی چھوڑ دیں گے چابی لگا کر؟ کچھ رہتے ہیں ایسے لوگ, دیوانے لوگ, عجیب لوگ رہتے ہیں, بولتے لگی رہنے دو چابی, اللہ بھروسہ رکھنے کا بولے. تو یہ تو بھروسے کے اگینسٹ ہو گیا, اللہ کے رسول کی تعلیم کے اگینسٹ ہو گیا. گھر پہ بھی ایسا کرتے کہ پھر تجوری آنگن میں لا کے رکھ دو کھول کے, اللہ بھروسہ ہے چور کیسے لے جائیں گا. وہاں تو سیکیورٹی مار کے رکھتے, کیمرے لگاتے وہاں پر, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سیکیورٹی سیفٹی کو کرنا یعنی اسباب کا اختیار کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے. اس کے بعد اللہ پر صبر کر, آپ توکل کریں, یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین معاملہ کرے گا. تو یہ اللہ کا حق بھی ہے, اللہ پر توکل کرنا اللہ کا حق ہے. جو بندہ اللہ پر توکل نہیں کرتا, ہمیشہ شک میں پڑا رہتا ہے اور صرف کوششوں پر اپنے جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے کہ بس یہ کروں گا تو ہی ہوں گا. آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے خوب کوششیں کی اور عین ٹائم پر جب اس کا ایگزام تھا یا ٹیسٹ تھا بیمار پڑ گئے, نہیں کر سکے اس چیز کو. تو آپ نے اپنے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا, یہ بھی غلط ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے مطلب کوششوں کو, اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس میں نتیجہ رزلٹ آپ کا دیتا ہے. تو یہ 7واں حق ہے کہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. 8واں حق صرف رب کائنات کے لیے رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے. مطلب کوئی بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے. آپ کا جو بھی عمل ہوگا نیت یہ رہیں گی کہ اللہ اس عمل سے خوش ہو جائے اور مجھے جنت میں ڈال دے اور مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے, نیک بندوں میں شامل کر لے. دنیا دیکھے نہ دیکھے, دنیا کے سامنے میرا نام ہو یا نہ ہو, لوگ تعریف کرے یا نہ کرے, چلے گا, خالص اللہ کے لیے. یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ بندہ صرف رب کی رضا کے لیے, اس کی خوشی کے لیے کام کرے. سورہ روم آیت نمبر 38 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس قرابت دار مطلب رشتہ دار, مسکین ضرورت مند, مسافر ٹریولر جو رہتے ہیں, ہر ایک کو اس کا حق دیجئے. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے, اللہ کا چہرہ دیکھے مطلب اللہ کا دیدار کرے یعنی جنت میں جائے, تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے, جو ضرورت مند ہے ان کی ہیلپ کرے, اور مسکین جو ضرورت مند ہے, ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا ان کو, ان کی مدد کرے. مسافر جو ٹریولر رہتے, سامان کھو جاتا, پریشانی میں مصیبت میں آ جاتے, ان کی مدد کرے. تو یہاں تو 3 چیزوں کا ذکر ہے, ویسے بہت سارے احکامات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا, ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا, بیوی بچوں کا حق دینا, بھائیوں بہنوں کے ساتھ اچھے سے رہنا, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سے رہنا,
نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادت کرنا، تمام چیزیں صرف اس لیے کرنا ہے کہ رب خوش ہو جائے، میرا رب میرے سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر جو بندے نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس کا نام ہو، لوگ تعریف کرے، اس لیے کیا، اس نے اللہ کے حق کو ختم کیا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو اندر ایڈ کر لیتا ہے اللہ اور اپنے درمیان، کہ فلاں خوش ہوگا، فلاں تعریف کرے گا، فلاں لوگ بہت بولیں گے، مجھے اسٹیج پہ بلائیں گے، میرا انعام اور میرا جو ہے ستکار ہوگا کہ میں نے فلاں کا، اگر آپ نے اس نیت سے نہیں کیا لیکن لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن دل میں نیت نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے لیکن لوگ بھی تعریف کر رہے ہو، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ لوگ تعریف کریں، لیکن لوگ کر رہے ہیں، تو وہ شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ 9واں حق ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، کوئی بھی چیز کے کام، رزلٹ کے بارے میں اچھی امید رکھنا، جس کو بولتے ہیں اچھا گمان، یعنی پازیٹیو اپروچ ہونا چاہیے آپ کے رب کے بارے میں۔ جیسا کوئی کام آپ نے شروع کیا، اللہ سے دعا کی اور اس پر محنت کی، بس آپ نے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ بہتر کرے گا، اور جو لوگ ایسا سوچتے ہیں اللہ ویسا ہی دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، بندہ جیسا گمان کرے گا اللہ ویسا دے گا۔ مطلب بندہ اچھا سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی دے گا، فائدہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اور جو شک میں رہتا ہے، ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو وہ آدمی بھی ہمیشہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے اور اس کی وہ چیز ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جیسا گمان اللہ اس کو ویسے عطا کرتا ہے۔ تو اچھا گمان رکھنا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 6-7 اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کرو اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ امید کا ایک پارٹ یہ بھی ہے صبر، اللہ کی خوشی کے لیے کام کرو، جو بھی آپ کر رہے ہیں، کسی کی مدد، ہیلپ یا خود کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اس کے بعد لاسٹ میں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے ساتھ صبر کا معاملہ مطلب اچھی امید کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آپ ویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اور سائنٹیفکلی بھی، سائیکولوجیکلی بھی بہت سارے سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں جو بندہ پازیٹیو اپروچ سوچتا ہے، مطلب ہر بار سوچتا ہے کہ اچھا ہوگا اچھا ہوگا اچھا ہوگا، تو اس کے سامنے اچھی چیزیں ہی نظر آنے لگتی ہے اور اس کے حالات بھی ایسے بنتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے، یہ سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں۔ اور جو ہمیشہ ڈپریس رہتا ہے اور نیگیٹو سوچتے رہتا ہے، برا ہوگا، غلط ہوگا، برا، تو اس کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، یہ پریکٹیکلی پروف بھی ہے۔ تو بندہ اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ بہترین کرے گا۔ صحابہ کا بھی معاملہ یہی تھا، جب ان کے موت کا وقت آتا تو وہ کہتے اللہ سے ڈر لگتا ہے بہت کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، لیکن پھر وہ یہ کہتے لیکن اللہ سے امید دی کہ اللہ معاف کرے گا۔ یہ دونوں کے بیچ ہوتا ہے ایمان، ڈر بھی ہونا، اللہ سے امید بھی ہونا، دونوں چیزیں۔ تو دنیا کے معاملے میں بھی ہم ایسا کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ آج ہم نے دیکھے اللہ کے 9 حقوق، کتنے حقوق دیکھے ہم نے؟ 9 حقوق۔ تو ہم ریورس جاتے ہیں، چلیے 9واں نمبر کا کیا تھا؟ اللہ سے اچھی امید رکھنا، میں کل اور پوچھوں گا اس کو، مطلب نیکسٹ درس میں۔ 8واں تھا اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے کام کرنا۔ 7واں تھا صرف اللہ پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا، اچھے سے یاد رکھ لو اس کو، 7واں تھا۔ 6، نظر، نیاز، منت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ 5واں حق کیا تھا؟ حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت اور مصیبت کے وقت۔ اوکے، 4تھا حق کیا تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، کوئی بھی حال میں، کوئی بھی قسم کی مدد ہو۔ اس کے بعد 3 کیا تھا؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، دل میں ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، گناہوں سے بھی بچنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق تھا صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور پہلا حق کیا تھا؟ اللہ کے بارے میں علم کے ساتھ بات کرنا، کچھ بھی نہیں کہہ دینا اپنے من سے۔
یہ 9 حقوق تھے. انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ اور حقوق لینے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ کے حق ہمارے اوپر ہے اس کو پورا کرنے والا ہمیں بنائے اور اسے قبول فرمائے. جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.